والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس پروگرام کے انعقاد کرنے والے فوکس انڈیا کے تمام ذمہ داران اور آپ تمام لوگوں کا، حاضرین کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت کم وقت میں 10 منٹ سے پہلے وعدہ ہے، 10 منٹ سے پہلے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، اور اگر ختم نہ کر سکوں تو تھوڑا اشارہ کر دیجیے گا، میں اسی وقت ختم کر دوں گا۔ قرآن سے متعلق ہی مجھے بولنا ہے، 2-4 مسائل، بہت ساری باتیں آ گئی ہیں قرآن سے متعلق، 2-4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، ہم بارہا سنتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں ابھی بول رہا ہوں، یہ میرا کلام ہے، آپ بولتے ہیں، آپ کا کلام ہے، آپ کی بات ہے، آپ کا قول ہے، آپ کی گفتگو ہے، سیم وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ نہ کسی مخلوق کا کلام ہے، نہ جبریل کا کلام ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، نہ صحابہ اکرام کا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی شعر پڑھے تو اس سے کہا جائے گا یہ شعر کس کا ہے، پڑھنے والا کوئی اور ہے، لیکن اس سے جہاں کہا جائے گا یہ شعر کس کا ہے تو کہے گا علامہ اقبال کا ہے یا فلاں شاعر کا ہے۔ پڑھتا میں ہوں، پڑھتے آپ ہیں، لیکن کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کسی نبی کا نہیں، کسی ولی کا نہیں، کسی کا نہیں۔ ہم پڑھنے والے ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں، لیکن وہ کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، بلکہ حقیقی کلام ہے۔ حقیقی کلام کا مطلب یہ ہے کہ اس کا لفظ بھی ہوتا ہے، معنی بھی ہوتا ہے۔ جیسے اشارہ میں نے کر دیا، یہ کلام نہیں ہوا، بلکہ کلام یہ ہے کہ اس کا لفظ ہو، اس کا معنی ہو۔ اگر کوئی کلام ہو، اس کا لفظ نہیں تو وہ کلام نہیں، اس کا معنی نہیں تو کلام نہیں۔ اس لیے حقیقی کلام کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کلام ہے اس کے الفاظ ہیں، اس کا معنی ہے، کسی دوسرے کا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ نے کلام کیا ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کا قول ہے، یہ 3 مرتبہ نازل ہوا ہے، 3 مرتبہ، غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو لوح محفوظ میں محفوظ کیا۔ ایک لوح محفوظ ہے، ایک جگہ ہے جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہوا ہے اور حدیث کے اندر بار بار آیا ہوا ہے۔ ایک جگہ ہے، اہل علم کہتے ہیں وہ جگہ ہے 7 آسمان سے اوپر، ایک جگہ ہے اس کو کہتے ہیں اللوح المحفوظ۔ اللوح المحفوظ، اس کا دوسرا نام ہے الذکر، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو 7 آسمان سے اوپر لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اس وقت محفوظ کیا جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا قلم کے ذریعے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی لوح محفوظ میں محفوظ ہو گیا۔ پہلا نزول یہ ہوا۔ دوسرا نزول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے یہ آسمانی دنیا جس کو ہم دیکھتے ہیں، جس میں چاند ہے، سورج ہے، فلاں ہے، اس کو کہتے ہیں آسمانی دنیا۔ السماء الدنیا، اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہوا آسمانی دنیا کا، اور اس کو السماء الاولیٰ بھی کہتے ہیں، پہلا آسمان۔ 7 آسمان ہے، اس میں سے پہلا آسمان۔ اس میں ایک گھر ہے، اس کو بیت العزہ کہتے ہیں۔ بیت کا مطلب ہاؤس، گھر، عزت والا گھر۔ اس گھر میں لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت العزہ میں قرآن کریم کو محفوظ کیا۔ لوح محفوظ میں سب سے پہلے، پھر وہاں سے بیت العزہ میں، پھر بیت العزہ۔ اور یہ کب نازل ہوا بیت العزہ میں؟ شب قدر میں، رمضان کے مہینے میں، صحیح قول کے مطابق رمضان کے مہینے میں شب قدر میں، چاہے 21ویں رات ہو، چاہے 23ویں رات ہو، 25ویں رات ہو، 27ویں رات ہو یا 29ویں رات ہو، رمضان کی طاق
کسی طاق رات میں شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کو لوح محفوظ سے، اور اس کی دلیل ہے مسند حاکم کے اندر اور بہت ساری روایتیں ہیں، صحیح روایتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو بیت العزہ میں، آسمانی دنیا میں، پہلا آسمان میں محفوظ کر دیا۔ پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت 23 سالہ مدت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ قرآن کریم کے نزول کے بارے میں ہے۔ جو آج ہم قرآن کریم دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر بقرہ ہے، آل عمران ہے، اس کی ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گئی تھی، اس کی ترتیب صحابہ اکرام کے زمانے میں ہو گئی تھی، اور یہ متفق علیہ ترتیب ہے، صرف اس کی بعض صورتوں کے اندر تقدیم تاخیر ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن کا نزول کسی اور اعتبار سے ہوا ہے، لیکن اس کی ترتیب وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ اکرام نے، آپ کے کاتبین وحی نے قرآن کریم کو اس انداز میں جمع کیا ہے۔ صحیح قول کے مطابق جو ترتیب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ترتیب صحابہ اکرام کے زمانے سے ہے۔ اس کے اندر جو صورتیں ہیں، ایک آیت کے اندر فلاں صورت، ایک صورت کے اندر فلاں آیت، یہ ترتیب بھی توقیفی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، آپ کے حکم سے یہ پوری ترتیب ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں ایک اہم چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قرآن کریم یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ھدی للمتقین کہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین، متقین کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے۔ قرآن کریم کے جو احکام ہیں، مسائل ہیں، سب کے لیے مناسب ہیں، عام انسان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اور حقیقت میں یہ تمام لوگوں کے لیے دستور ہے۔ قرآن کریم جب پوری انسانیت کے لیے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت آسان بنایا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے بہت آسان بنایا۔ قرآن بہت آسان ہے۔ کیا آسان ہے میرے بھائیو؟ قرآن پڑھنا آسان، قرآن کی تلاوت کرنا آسان، قرآن یاد کرنا آسان، قرآن سمجھنا آسان، قرآن پر عمل کرنا آسان، قرآن کی نشر و اشاعت کرنا آسان۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بہت آسان ہے میرے بھائیو۔ آج 5 سال کے بچے، 8 سال کے بچے، 10 سال کے بچے مکمل 600 پیج اپنے سینے میں، اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت، دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو آپ 6 مہینے کے اندر، کچھ لوگوں نے 30 دن کے اندر قرآن یاد کر لیا ہے۔ یہ دلیل موجود ہے میرے بھائی، واقعہ تجربہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت آسان ہے، اس لیے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ایک مشہور حدیث ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی، کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو بہت اوپر کر دیا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو زمین بوش کر دیا ہے، مٹی میں ملا دیا ہے۔ کس کو اوپر کیا؟ جو قرآن پڑھے گا، غور سے سنیے گا، جو قرآن پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، جو قرآن سمجھے گا، جو قرآن پر عمل کرے گا۔ یہ حدیث ہے میرے بھائی، مسلم شریف کی روایت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر کر دے گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یاد رکھیں کہ آپ ترقی چاہتے ہیں دنیا میں، ترقی چاہتے ہیں آخرت میں، آپ کو قرآن کے ساتھ جڑنا پڑے گا، قرآن کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی پڑے گی، تب جا کر کے آپ کو سعادت نصیب ہوگی، خوشی نصیب ہوگی، تب جا کر کے حقیقی کامیابی آپ کو نصیب ہوگی۔ نہیں تو اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن پر عمل نہیں کیا، تو اسی کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زمین کے نیچے کر دے گا، زمین سے ملا دے گا، کیونکہ یہ بخاری کی، مسلم شریف کی روایت ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ اگر آپ نے قرآن پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، قرآن پر عمل نہیں کیا، قرآن کی نشر و اشاعت نہیں کی، تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کر دے گا اور آخرت کے اندر بھی ذلیل کر دے گا۔
اس لیے حقیقی کامیابی یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم پڑھیں سمجھیں اور دنیا میں بھی ہم کامیابی حاصل کریں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں۔ کہنے کی باتیں بہت تھی لیکن انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے سمجھنے اور قرآن کے مطابق عمل کرنے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔